توجہ ہے آپ دیکھیں حضور سے ہم محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، حضور نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ تم میں کون ہے ایسا کہ جس کے ایمان پر تمہیں تعجب ہوتا ہو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی وہ انبیاء ہیں جن کے ایمان پر ہمیں تعجب ہوتا ہے، وہ رسول ہیں جن کے ایمان پر ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ توجہ کریں، میری ماں بہنیں بھی توجہ کر لیں۔ حضور نے فرمایا کون ہے ایسا جس کے ایمان کو دیکھ کر کے تمہیں تعجب ہوتا ہو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی وہ انبیاء ہیں، وہ رسول ہیں کہ جن کے ایمان کو دیکھ کر کے ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ بتاؤ انبیاء کے ایمان پر کیسا تعجب؟ اللہ نے انہیں نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے انہیں شریعت دی ہے، اللہ نے انہیں کتاب دی ہے، ان کے ایمان پر کیسا تعجب؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی پھر ہمارا ایمان ایسا ہے جس پر تعجب ہونا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ بتاؤ تمہارے ایمان پر کیسا تعجب؟ تم تو صبح بھی مجھے دیکھتے ہو، شام بھی مجھے دیکھتے ہو، دن اور رات میرے رخ زیبا کی زیارت کرتے ہو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی پھر ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ بتا دیں کہ کون ہے جس کے ایمان پر ہمیں تعجب ہو۔ اب حدیث کا آخری جملہ آپ سنیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، میرے بعد جو میری امت آئے گی، جو کلمہ پڑھنے والے آئیں گے، ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ ان کے ایمان پر تعجب کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ان کا ایمان کیسا ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں سنو، انہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن اگر ان کے سامنے میرا نام بھی لے لیا جائے تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے جب حضور کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دنیا والوں سنو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا رہو قلم دیکھیں حضور کی بات آتی ہے اور محبت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دنیا والوں سنو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا والوں سنو جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ دنیا میں ہے حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جب مر کے قبر میں جائیں گے حضور سامنے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے بتاؤ ان کے بارے میں کہتے کیا تھے؟ تو ہم کہیں گے فرشتوں سنو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ حضور سے محبت کرتے ہیں نا تو حضور کی محبت میں بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں آج کا یہ پروگرام زیارت حرمین شریفین کے موقع پر منعقد کیا گیا۔ کتنے لوگ جا رہے ہیں عمرے؟ 3 لوگ جا رہے ہیں۔ اچھا اور خواتین بھی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ 3 حضرات ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ 3 حضرات اللہ ان کے عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ان کے ساتھ میں خواتین ہیں اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے۔ آپ بولیں آمین آمین۔ ذرا آپ توجہ میری طرف کریں۔ اچھا یہ بتائیں کیا ان لوگوں سے زیادہ امیر کبیر شخص آپ کے گاؤں میں کوئی نہیں ہے؟ اور ہوں گے آپ کے علاقے میں ہوں گے، بہت سے ایسے ہیں جو ظاہراً سامنے نہیں ہوتے لیکن اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں ان سے زیادہ بہت سے امیر کبیر شخص ہیں جو آپ کے علاقے میں بھی ہیں، آپ کے محلے میں بھی ہیں، اطراف میں بھی ہیں، لیکن آپ ذرا یہ بتائیں اللہ نے انہیں عمرے کی توفیق عطا کر دی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال اور دولت ہوتی ہے لیکن زندگی بھر کبھی وہ نہ حضور کا روضہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اللہ کا گھر دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ دولت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بڑی بڑی دولت اور ثروت والے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دیتا ہے جن کے دل میں محبت ہوتی ہے اور ارادہ ہوتا ہے۔ پہلے ارادہ ہوتا ہے اور پھر اللہ وہاں سے انتظام کرتا ہے جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرا امام فرماتا ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان ہو گیا۔ ذرا دیکھیں آپ پہلے ارادہ ہوتا ہے پھر اللہ وہاں سے انتظام کرتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں لیکن ان سے پہلے آپ میری ایک بات اور ذرا سماعت کر لیں۔ دیکھیں یہ لوگ ہیں انشاءاللہ یہ جب جائیں گے حضور کا روضہ دیکھیں گے، خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، ذرا غور کریں آپ جب یہ واپس آئیں گے تو آپ کچھ نہ کرنا ان کی آنکھوں کی زیارت کر لینا۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ کا گھر دیکھ کر کے آئے تم ان کی آنکھوں کی زیارت کر لو اور دل میں یہ عہد کر لو کہ اے اللہ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے تیرے گھر کی زیارت کی ہے، اے اللہ ہم تیرے گھر کی زیارت نہ کر سکے لیکن ہم ان آنکھوں کی زیارت کر رہے ہیں اور تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ آج ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تیرے گھر کو دیکھا ہے، اے اللہ ہماری زندگی میں وہ دل لانا مولا کہ مرنے سے پہلے ہم تیرے گھر کا دیدار۔
اب ذرا غور کریں آپ، دیکھیں حضور فرماتے جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، غور کریں آپ، حضور فرماتے چاہے وہ عمرے کے لیے نکلے چاہے حج کے لیے نکلے، اللہ کے نبی فرماتے جتنے قدم وہ نکلتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے جتنے قدم وہ چلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں رکھتا ہے۔ اور آگے بڑھ کے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عمرے کے لیے نکلے یا حج کے لیے نکلے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتہ اس کی طرف سے تمام ارکان کو پورا کرتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں عمرہ فرشتہ کرتا ہے، حج فرشتہ کرتا ہے، ادھر بندے کا انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ نیت کر کے نکلا تھا، فرشتہ ارکان کو ادا کرتا ہے اور اللہ اس کا ثواب اس بندے کو ادا کر دیتا ہے جو ارادہ کر کے گھر سے نکلا۔ ذرا غور کریں، دیکھیں میں عرض یہ کر رہا تھا، توجہ آپ کی محبت سے بولے ایک مرتبہ سبحان اللہ، تھوڑا سا ماحول آپ بنائیں سننے کا، انشاءاللہ کچھ کام کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر کے جاؤں گا۔ دیکھیں پہلے بندہ ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ وہاں سے انتظام فرماتا ہے جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس ملک کا نام ہے ہندوستان۔ میں بات کرتا ہوں آزادی سے پہلے کی۔ دیکھیں امریکہ کا ایک صدر ہوا ہے جس کا نام ہے صدر جانسن، توجہ کریں آپ اور جا کر کے آپ اس نام کو گوگل کر لیجئے گا، آپ کو پتا چل جائے گا۔ ایک صدر ہے جس کا نام ہے صدر جانسن، آپ کو معلوم ہے وہ ہندوستان آیا تھا کب؟ ملک کی آزادی سے پہلے، جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، جب وہ ہندوستان کے وزٹ پر آیا ہے، مختلف مقامات کو اس نے دیکھا ہے اور وہ ممبئی کے سمندر کے ساحل پر اپنے گارڈ اور سرکشا کرمیوں کے ساتھ وہ سیر کر رہا تھا۔ توجہ کریں، یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔ اس کی نظر پڑی ہے ایک شخص پر جو سمندر کے قریب میں بیٹھ کر کے کچھ کر رہا ہے، وہ اس کے قریب گیا ہے اور اس نے ترجمان کے ذریعے، ٹرانسلیٹر کے ذریعے اس سے پوچھا ہے کہ رات کے 12 بج رہے ہیں، آدھا پہر رات کا گزر چکا ہے، آخر تم سمندر کے قریب بیٹھ کر کے کر کیا رہے ہو؟ تو اس مچھوارے نے کہا کہ میں یہاں بیٹھ کر کے مچھلی کا شکار کر رہا ہوں۔ تو صدر جانسن نے کہا توجہ رکھیے گا، صدر جانسن نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر تم اتنی رات میں یہاں چوری کر لو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر تم چاہو تو کہیں جا کر کے ڈاکہ ڈال دو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں غریب تو ہوں لیکن میں ایمان کا غریب نہیں ہوں، میں غریب ہوں لیکن ایمان میرا پختہ ہے، اگرچہ کوئی نہ دیکھے لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور مصطفیٰ کا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں یہ تو مجھے گوارا ہے لیکن میں چوری نہیں کر سکتا ہوں اور حرام کا ایک لقمہ میں ان کی حلق کے نیچے نہیں اتار سکتا ہوں۔ مورخین فرماتے صدر جانسن کو اس کا یہ جملہ بہت اچھا لگا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کچھ نہیں چاہیے۔ صدر جانسن نے گارڈ سے کہا اس کو ہم اپنے ساتھ لے لو اور ہم اسے امریکہ لے کے چلتے۔ کہاں لے کے چلتے ہیں؟ جہاں کے ویزے کے لیے لوگ سر پٹک کے مر جاتے ہیں لیکن وہاں کا ویزا نہیں ملتا۔ اب توجہ کریں، جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں بس وہ پہنچنے والا ہے، توجہ کریں۔ اس نے اپنے ساتھ میں لیا ہے کس کو؟ اس شخص کو جو مچھلی کا شکار کر رہا تھا، اس کی پوری فیملی کو لیا ہے اور لے کر کے امریکہ چلا گیا ہے۔ کون؟ امریکہ کا راشٹرپتی۔ صدر جانسن کہتا ہے لوگوں اتنا سادہ بندہ تھا کہ اسے کھانے کی بھی تمیز نہیں تھی، اگر سالن اسے دیا جائے اپنے کپڑوں پہ گرا لیتا تھا، اگر اسے بیٹھنے کے لیے صوفہ دے دیا جائے تو زمین پر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ صدر جانسن نے اس سے کہا یہ بتا 1 مہینہ ہو گیا ہے تجھے یہاں رہتے ہوئے، اگر تو چاہے تو میں تجھے امریکہ کی ناگرتا دے سکتا ہوں، اگر تو چاہے تو میں یہاں کی تجھے نیشنلٹی دے سکتا ہوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے یہاں گھر دے سکتا ہوں، اگر تو چاہے تو میں یہاں تجھے کوئی کاروبار کروا کے دے سکتا ہوں، تجھے کچھ چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے بڑا سادہ بندہ تھا، اس کی معصومیت پر میں فدا ہو گیا۔ صدر جانسن کہتا ہے جب میں نے اس سے کہا تجھے کچھ چاہیے تو اس نے کہا اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ مجھے زندگی میں مصطفیٰ کا روضہ دکھاؤ۔ توجہ ہے، صدر جانسن کہتا ہے مجھے تعجب ہوا، اس کو مال و دولت نہیں چاہیے، یہ کہتا ہے زندگی میں ایک بار مدینہ دکھا دے۔ صدر جانسن نے اس وقت سعودی حکومت کو اپلیکیشن لکھا تھا کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ سامنے سے مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہاں کی حکومت نے کہا تھا ہم دکھاتے ہیں لیکن سب کو نہیں دکھاتے، ایمان والوں کو دکھاتے ہیں۔ اس کو کہا گیا کہ اگر تم ایمان لے آؤ آ کر کے حضور کا روضہ دیکھ لو، لیکن صدر جانسن کہتا ہے مجھے تعجب ہوا کہ اس کو اپنی بھوک برداشت ہے، بیوی بچوں کا فاقہ برداشت
تلاش ہے کہ زندگی میں چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اسے مدینہ دکھا دوں۔ صدر جانسن کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ آخر مدینہ کیا چیز ہے۔ ذرا غور کریں دیکھیں مدینہ کیا ہے، غور کر لیں آپ مدینہ کون سی چیز ہے، مدینہ کون سی شے ہے۔ ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مدینہ کیا ہے؟ میرا امام فرماتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم سب کے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں تاکہ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش قوت خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ ذرا غور کریں پھر صدر جانسن نے اس کو ایک مرتبہ نہیں، اس نے کہا میں تو نہیں دیکھ سکتا ہوں لیکن میں جب تک تو زندہ رہے گا ہر سال میں تجھے بھیجوں گا، تو جا کر کے اپنے نبی کر کے روزے کی زیارت کر لینا۔ دیکھیں آپ ایک مچھوارا جس کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں جا کر کے حضور کا روزہ دیکھوں گا، لیکن تڑپ ایسی تھی، دل میں محبت ایسی تھی، اور جب محبت کا جذبہ اٹھا ہے تو اللہ نے وہاں سے انتظام کر دیا ہے جہاں کے بارے میں وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکا ہے۔ تو آپ پہلے حضور کی محبت دل میں بٹھائیں، آپ پہلے خانہ کعبہ کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں، آپ پہلے مدینے کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں۔ اگرچہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اگرچہ آپ کے پاس انتظام نہیں ہے، لیکن میرا تیقن یہ کہتا ہے اگر آپ کے دل میں تڑپ ہے تو اللہ آپ کا انتظام وہاں سے کر دے گا جہاں کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں آپ دیکھیں آپ تینوں حضرات سے میں ملتمس ہوں اب میری طرف آپ توجہ کریں۔ جب آپ حضور کا روضہ دیکھیں غور کریں، حضور فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی حضور فرماتے اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے لوگوں زندگی چاہے جہاں گزارو لیکن تمنا یہ کرو کہ اللہ تمہیں مدینے میں موت عطا فرما دے۔ دیکھو جب آپ حضور کے روضے پر حاضر ہونا اور حضور کی بارگاہ میں جب سلام عرض کرنا، اور دیکھیں بڑا تفصیلی خطاب آپ نے علامہ قاری ناصر رضا صاحب قبلہ سے سماعت کر لیا ہے، انہوں نے اس طرح کھول کر کے بیان کر دیا جیسے ایسا لگتا تھا کہ مکہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، مدینہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور اس طرح وہی بندہ بیان کر سکتا ہے جس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ قاری ناصر رضا صاحب کو اللہ نے وہ توفیق دی ہے کہ انہوں نے حضور کے گھر کی بھی زیارت کی ہے اور اللہ کے در کی بھی زیارت کی ہے۔ ذرا آپ غور کریں ایک بات آپ خاص طور سے سنیں اور آپ سب کے لیے عام طور سے یہ میری بات ہے، جب آپ حضور کے روضے پر حاضر ہو تو یہ عقیدہ لے کر کے حاضر ہو کہ ہم نے حضور کو سلام کیا ہے، حضور ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی ہمیں دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ حضور کا روضہ ہے، یہ مدینہ المنورہ ہے، اس کے اندر حضور کی قبر مبارک ہے۔ ہمارا یہ تیقن اور عقیدہ ہونا چاہیے جب ہم حضور کے روضے پر جائیں کہ اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک پر زندہ ہے۔ ذرا غور کریں حضور زندہ ہے، اس پر قرآن کی آیت شاہد ہے، اللہ کے نبی زندہ ہے، اس پر حدیث مصطفیٰ شاہد ہے، انبیاء زندہ ہے، اس کے بارے میں حدیث شاہد ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابھی آپ دیکھیں دور حاضر کی میں مثال آپ کو دوں بالکل ماضی قریب میں، دیکھیں یہ جو حضور کا روضہ ہے اور حضور کے روضے پر یہ جو سنہری جالیہ ہے اس کے اندر کہیں سے ایک پرندہ داخل ہو گیا ہے جسے اپنی زبان میں ہم کبوتر کہتے ہیں۔ توجہ کریں آپ، جب وہ پرندہ اندر گیا ہے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا ہے، اندر ہی اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب لوگوں کو یہ خبر ہوئی ہے وہاں کے حکام کو، کہا کہ مدینہ المنورہ کے حکام کو، وہاں کے اراکین کو جب یہ خبر ہوئی ہے کہ ایک پرندہ حضور کی قبر انور کے قریب میں جا کر کے مر گیا ہے تو لوگوں نے کہا اگر اسے نکالا نہیں گیا کچھ وقت ہو جائے گا اس کے اندر سڑن پیدا ہو جائے گی، کچھ وقت ہوگا اس کے اندر سے بدبو پیدا ہو جائے گی۔ توجہ کریں آپ دیکھیں ویسے ہی ہم لوگ ایک چائے والے سے اتنا پریشان ہے، پورا ملک پریشان ہے، اور دوسرا یہاں بھی پریشان کرو گے تو پھر کیسے چلے گا؟ توجہ کریں چائے بعد میں پلا دینا آپ، ہے کہ نہیں؟ یہ سب پریشان ہے نا، اور یہاں بھی وہی لوگ پریشان کریں گے تو چائے والوں سے چھٹکارا پانا پڑے گا۔ غور کر لیں آپ، توجہ کریں، چائے پھر پلا دینا، اس لیے کہ چائے آپ پلائیں گے ڈسٹربنس پیدا ہوگی، جن کو مل گئی ان کو مبارک اور جن کو نہیں ملی بعد میں پی لینا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔
توجہ آپ کی دیکھیں، میں عرض یہ کر رہا تھا، دیکھیں حضور کس طرح زندہ ہے۔ جب پرندہ اندر گیا، انتقال ہوا ہے، لوگوں نے کہا اس کو نکالا جائے۔ وہاں کے بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتیان کرام، مکے کے بڑے بڑے مفتی آپس میں سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے، بالکل ماضی قریب کی بات ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس پرندے کو تو نکالا جائے گا، لیکن کون ہے ہم میں سے جو یہ ہمت کر سکے کہ حضور کے روضے کے اندر جائے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھے کہ اس کے قدم حضور کے روضے کے اندر پڑ جائے؟ سب نے سر جوڑ کر کے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی ایسا خاندان تلاش کرو جو عام طور سے گناہوں سے بچتا ہو، سیدوں کا خاندان ہو، شریف النفس ہو۔ پورے مکے میں ایک خاندان تلاش کیا گیا ہے، پھر اس خاندان میں ایک میاں اور بیوی کو تلاش کیا گیا ہے، پھر اس کے ایک بچے کو تلاش کیا گیا ہے جس کی عمر 7-8 سال کی ہے۔ اس بچے کو غسل کرایا گیا ہے، اس کو نیا لباس پہنایا گیا ہے، خوشبوؤں سے معطر کیا گیا ہے، اور اسے پھر حضور کے روضے کے اندر بھیجا گیا ہے تاکہ وہ کبوتر کو لے کر کے باہر آ جائے۔ جو کبوتر جا کے اندر مر چکا ہے، اب ذرا غور کریں آپ، جب وہ بچہ حضور کے روضے کے اندر گیا ہے، اس پر تاریخ شاہد ہے، آج جا کر کے آپ میڈیا میں بیانات دیکھ لیجئے، اس نے حضور کے روضے سے کبوتر کو اٹھایا ہے اور باہر آیا ہے، اور رو کر کے اس نے چیخ ماری تھی اور لوگوں سے کہا تھا لوگوں میں حضور کے روضے کے اندر گیا ہوں۔ حضور کے روضے کے اندر جا کر کے اس نے کہا لوگوں سنو، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں میں حضور کے روضے کے اندر گیا ہوں اور میں نے جا کر کے حضور کی زیارت کی ہے۔ اس نے کہا لوگوں میں نے حضور کو دیکھا ہے، اور یہ بات میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، حضور زندہ ہے، میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے جو تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، زندہ باد۔ تو حضور زندہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں جب کوئی عمرے سے واپس آئے، حج سے واپس آئے تو کیا کرنا ہے آپ سے؟ ان سے زمزم طلب کرنا ہے نہیں، ان سے کھجوریں طلب کرنا ہے نہیں، میرے لیے لے کر کے کیا آئے ہو نہیں۔ حضور فرماتے کوشش یہ کرو کہ ان کے اپنے گھر جانے سے پہلے پہلے تم انہیں اپنے گھر پہ لے کر کے چلے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں اگر ان کے قدم تمہارے گھر پر پڑ گئے، اللہ ان کے قدم کی بدولت تمہارے گھر سے تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے گا، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں سے حضور کے روضے کو بھی دیکھا ہے اور خانہ کعبہ کو بھی دیکھا ہے۔ میرا امام فرماتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ۔ غور کریں آپ، میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال کر کے اور ایک دو آپ پیغامات آپ کو دے کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لو۔ دیکھیں قرآن مقدس کی بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ذرا غور کریں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین پر خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا۔ غور کریں آپ، خلیفہ کون ہے؟ اگر آپ اس کی تفسیر کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کو لیتا ہے، یعنی اللہ نے جب آدم علیہ السلام کے مجسمے کو بنانے کا ارادہ کیا، اپنے خلیفہ کو بنانے کا ارادہ کیا، کائنات کے سب سے پہلے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا، اپنے نبی کو بنانے کا ارادہ کیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں میں چاہتا ہوں کہ زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیجوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے خلیفہ کی تخلیق کر دوں، اپنے ایک خلیفہ کو پیدا کروں۔ غور کریں آپ، فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ کیا ہماری عبادت تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ اے اللہ تو انسانوں کی تخلیق فرمائے گا، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، کیا ہماری تسبیح تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، کیا ہمارے سجدے تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ تو آدم کی تخلیق فرمائے گا، کیا ہم تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا فرشتوں میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایک خلیفہ کی تخلیق فرماؤں، آدم کی تخلیق فرماؤں۔ اللہ نے جب اپنا ارادہ ظاہر کیا، فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ کیا ہم تیری تسبیح کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اب غور کریں، جب فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی ہے، فرشتے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ فرشتے کہتے ہیں سنو، اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ میں آدم کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کی تخلیق نہ فرما کہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے آدم کی تخلیق فرمائی ہے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا۔ غور کریں آپ، دیکھیں جہاں پر خانہ کعبہ ہے،
ابھی قاری ناصری صاحب قبلہ نے آپ کو بتایا خانہ کعبہ کہاں ہے، خانہ کعبہ کہاں ہے؟ آپ دیکھیں جو علم نجوم کے ماہرین ہیں، جو ایسٹروناٹ ہیں، جو جاتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی جاتے ہیں ستاروں پر ریسرچ کرتے ہیں، چاند پر ریسرچ کرتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے، سب نے یہ رپورٹ دی ہے کہ دنیا کا سینٹر کہیں ہے تو وہاں خانہ کعبہ ہے۔ پوری دنیا کا سینٹر کہاں ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ اور آپ دیکھیں ابھی دور حاضر میں بھی ایک سائنٹسٹ ہیں جو مارچ پر گیا تھا چاند پر، اس نے وہاں سے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے کہیں روشنی نظر آتی ہے دنیا میں تو دو ہی جگہ نظر آتی ہے، ایک مکے میں دوسری مدینے میں۔ ذرا غور کریں کائنات کا سینٹر کہاں ہے؟ جہاں مکہ شریف ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں انسانوں کو بنانے کے لیے جہاں سے مٹی لی گئی ہے خاص طور سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے وہیں پر خانہ کعبہ ہے، اللہ نے وہی خانہ کعبہ بنایا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جہاں دنیا میں خانہ کعبہ ہے یہی ساتویں آسمان پر اللہ کا ایک اور گھر ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کی تخلیق خانہ کعبہ سے پہلے فرمائی ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدم کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں، فرشتوں نے کہا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی۔ اب فرشتوں نے سوچا شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، تو فرشتوں نے بیت معمور کا چکر لگانا شروع کر دیا، چاروں طرف گھومنے لگے، بیت معمور کے چاروں طرف طواف کرنے لگے۔ 7 چکر فرشتوں نے لگائے تھے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ کیا کر رہے ہو، اس کی چاروں طرف گھوم کیوں رہے ہو، آخر اس کا طواف کیوں کر رہے ہو، کس کا؟ بیت معمور کا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ شاید ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے تیری بارگاہ میں یہ مشورہ دیا کہ تو آدم کی تخلیق نہ فرما، ہمیں یہ لگا کہ شاید تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اسی لیے ہم بیت معمور کا چکر لگا رہے ہیں تاکہ ہم اس کا چکر لگائیں، اس کا طواف کریں، اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو۔ اب غور کریں حضور فرماتے ہیں، علامہ طبری اس کو تاریخ طبری میں بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں سنو میں تم سے ناراض نہیں ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم کی تخلیق ایک مصلحت ہے، آدم کو پیدا کرنا یہ مصلحت ہے اور وہ مصلحت میں جانتا ہوں۔ انسانوں کی تخلیق کے پیچھے بھی ایک راز ہے اور وہ راز میں جانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں میں تم سے ناراض نہیں ہو، لیکن سنو جہاں پر بیت معمور اسی کے نیچے دنیا میں جاؤ اور جا کر کے میرے ایک اور گھر کی تعمیر کرو جس کا نام میں کعبہ رکھوں گا۔ فرشتوں نے اس گھر کی تعمیر کر دی۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے تیرا ایک گھر تھا جسے بیت معمور کہتے ہیں، اے اللہ تو نے کعبے کی تخلیق فرمائی ہے، اے اللہ تو نے کعبے کی تعمیر ہمارے ذریعے فرمائی ہے، اے اللہ آخر تو نے کعبے کی تعمیر کیوں فرمائی ہے؟ اب ذرا آپ غور کر لیں، اللہ نے فرمایا فرشتوں سنو جب تمہیں یہ خیال پیدا ہوا تمہارے دل میں کہ میں تم سے ناراض ہوں، تم نے بیت معمور کا چکر لگانا شروع کر دیا، اگر میرے بندوں کو یہ لگے گا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے میں ان سے ناراض ہوں، وہ آ کر کے خانہ کعبہ کا 7 چکر لگائیں گے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، میں ان کے گناہوں کی غور کریں آپ جب خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب خانہ کعبہ کی زیارت کی جاتی ہے، اور آپ نے مجھ سے پیشتر سنا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب نظر پڑے کون سی دعا مانگی جائے قبول ہو جائے، علماء فرماتے ہیں خاص طور سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ آپ یا تو یہ دعا مانگ لیں جب پہلی نظر پڑے کہ اے اللہ رب العزت جب تک زندہ رہوں ہر سال تو مجھے تیرے گھر کی زیارت اللہ نصیب فرماتا رہے، اے اللہ جب تک زندہ رہوں جو بھی دعائیں کروں اے اللہ اسے تو قبول فرماتا رہے۔ اب ذرا غور کر لیں آپ دیکھیں جس نبی آخر الزمان کا روزہ آپ دیکھیں گے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے لوگوں زندگی میں چاہے جہاں جیو لیکن کوشش یہ کرو کہ تم آ کر کے مدینے میں مر جاؤ۔ حضور فرماتے من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی ایک مرتبہ وہ میدان محشر میں چاہے جہاں ہوگا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کی شفاعت کروں گا اور اسے اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جاؤں گا۔ میرا امام فرماتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اب ذرا غور کریں آپ، بس آخری مرحلے پہ میری گفتگو پہنچ رہی، توجہ کریں۔ دیکھیں جس نبی کا روضہ آپ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ایک حدیث آپ لوگ بھی سنیں اور آپ سب سنیں، اس لیے کہ اللہ کب مقدر اور ہمارے اور آپ کے مقدر کو چمکا دے، اور کب ہمارا اور آپ کا بلاوا آ جائے کہاں، حضور کے روضے سے، کب اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بلا لے، کب مدینے والے آقا یاد کر لیں، ہمیں اور آپ کو نہیں خبر ہے۔ ذرا غور کریں، حضور فرماتے جب میرے روضے کی زیارت کے لیے آنا نا، حضور فرماتے سنو، جب مجھ سے ملنے کے لیے آؤ تو دل میں بغض اور کینہ لے کر کے نہ آنا، حضور فرماتے کسی کے لیے نفرت لے کر کے نہ آنا۔ میں آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں اور آپ سبوں سے گزارش کرتا ہوں، یاد رکھیں حضور فرماتے ہیں جب میری بارگاہ میں آنا تو کینہ لے کر کے نہ آنا، جب میری بارگاہ میں آنا تو بغض لے کر کے نہ آنا، جب میری بارگاہ میں آنا تو حسد لے کر کے نہ آنا۔ حضور فرماتے جب میرے پاس آنا تو اس طور سے آنا، اگر تم نے کسی کو ناراض کیا ہے تو اس سے معافی مانگ کر کے آنا، اگر تمہیں کسی نے ناراض کیا ہے تو اسے معاف کر کے آنا۔ حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ جو معاف کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، جو لوگوں کو معافی دیتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ اور حضور فرماتے سنو، اگر کوئی مومن بھائی اپنے مومن بھائی سے ناراض ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے اپنے سر کو رکھ کر کے مر جائے، لیکن اگر دنیا میں وہ کسی ایمان والے کو ناراض کر کے گیا ہے، حضور فرماتے ہیں جب تک اس کا بھائی اس سے راضی نہ ہو جائے اللہ اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پہ مار دے گا، جب تک اس کا بھائی نہ راضی ہو اللہ تب تک اسے جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ اب ذرا غور کریں آپ، دیکھیں اس نبی کے روضے کی زیارت کرنے آپ جا رہے ہیں جس نبی نے اپنی جان کے دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے۔ ذرا دیکھیں حضور کی سیرت کا یہ باب بھی آپ دیکھ لیں اور عمل کر کے جائیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، حضور فرماتے اس طرح میری بارگاہ میں مت آنا کہ کسی کو ناراض کر کے گئے ہو۔ اگر آپ سب کو لگتا ہے کہ آپ سے کوئی ناراض ہے جا کے اس سے معافی مانگ لیں، منع کہ حضور کی بارگاہ میں جائے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے آپ اللہ کے نام پہ معاف کر دیں۔ حضور فرماتے لوگوں معاف کرنا سیکھو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ معاف کرنے سے عزت کم ہوتی ہے یا تمہاری عزت کم ہو جائے گی، حضور فرماتے کل قیامت کے دن اتنی عزت تم مجھ سے لے لے۔ اب ذرا غور کر لیں آپ، دیکھیں جب حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سے کینہ نکال کے جاؤ، دل سے بغض نکال کے جاؤ، کسی کا حسد نکال کے جاؤ، اس لیے کہ حضور کا مدینہ وہ مدینہ انشاءاللہ جب آپ کی پہلی نظر پڑے گی آپ سب بھول جائیں گے۔ اس لیے کہ میں نے حاجیوں کی زبانی سنا ہے کہ جب تک ہم مکے میں ہوتے ہیں ہمیں کاروبار کی بھی یاد آتی ہے، جب تک ہم مکے میں ہوتے ہیں ہمیں گھر بار کی بھی یاد آتی ہے، جب تک ہم مکے میں ہوتے ہیں بزنس کی بھی یاد آتی ہے، ملک کی بھی یاد آتی ہے، اور جب ہم مکہ چھوڑ کے مدینہ آتے ہیں اور سبز گنبد پر جب پہلی نظر پڑتی ہے، حضور کے روضے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو ہم سب بھول جایا کرتے ہیں۔ پہلی نظر پڑتی ہے اپنا وجود بھی بھول جاتے ہیں، اور جب وہاں سے واپسی کا ارادہ ہوتا ہے اور جب واپسی کا حکم ہوتا ہے 7 یا 8 دن کے بعد 40 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد تو لوگ پلٹ پلٹ کے حضور کے روضے کو دیکھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں تم ہماری جان لے لو لیکن ہمیں مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ اس لیے کہ مدینے کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں۔ اب ذرا غور کریں، دیکھیں اس نبی کے ہم اور آپ ماننے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اور اس کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم لوگ بھی جائیں گے، بولے آمین۔ اور آپ سب ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا کہ جتنے لوگ اس محفل میں بیٹھے تھے اللہ سب کو مدینے بلا دے اور ہم اڑ کر کے مدینہ پہنچ جائیں۔ ذرا غور کریں، میں عرض یہ کر رہا تھا حضور وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کے دشمن کو بھی معاف کیا۔ ذرا غور کریں، دیکھیں آپ سب مسجد نبی میں جائیں گے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، جہاں نماز آپ پڑھیں گے 50,000 گنا آپ کو ثواب ملے گا۔ دیکھیں آپ حضور ہیں مسجد نبی میں بیٹھے، اللہ کے نبی ذرا سنیں آپ، حضور بیٹھے، ایک شخص آیا ہے جس کا تعلق یہودی مذہب سے مسلمان نہیں ہے، آیا ہے مسجد نبی میں، حضور صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے اور آتے ہی اس نے کیا کرنا شروع کیا، مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کیا ہے۔ ذرا آپ بتائیں آپ کے محلے کی مسجد اور مسجد نبوی دونوں میں کوئی مقابلہ اور کوئی مسابقہ اور دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، کہاں آپ کے علاقے کی مسجد اور کہاں مسجد نبوی، دونوں اللہ کا گھر ہے لیکن مسجد نبوی کی شان الگ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اگر کوئی ایسا عمل آپ کے علاقے کی مسجد میں کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ جب وہ شخص آیا ہے مسجد نبوی میں اس نے پیشاب کی ہے، صحابہ کرام نے دیکھا سب نے باہیں چڑھا لی ہے، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، تمام صحابہ
صحابہ ہیں سب کھڑے ہو گئے ہیں. حضرت علی نے تو تلوار نکال لی ہے اور آپ آگے بڑھے ہیں. حضور نے حضرت علی کے تیور کو دیکھا ہے, آپ نے ہاتھ پکڑا ہے, بٹھا دیا ہے, فرمایا علی بیٹھ جاؤ. حضرت علی بیٹھ گئے ہیں. حضور نے تمام صحابہ کو بٹھا دیا ہے. جب اس نے پیشاب کر لی ہے, کہاں مسجد نبوی میں, حضور اس کے قریب گئے. حضور نے کہا یہ بتاؤ کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا میں یہودی ہوں. حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جب تم یہودی ہو تو کہیں نہ کہیں تو تمہاری عبادت گاہ ہوگی جہاں تم جا کے عبادت کرتے ہوگے. اس نے کہا ہاں ہم اپنی عبادت گاہوں میں جا کر کے عبادت کرتے ہیں اپنے خدا کی. تو حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر تمہاری عبادت گاہ میں آ کر کے کوئی پیشاب کر دے تو کیا کر لو گے؟ اس نے کہا جان لے لیں گے, اس کی سر کاٹ دیں گے, اس کا جسم سے سر الگ کر دیں گے. حضور مسکرانے لگے. حضور نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری عبادت گاہ میں پیشاب کر دے تم اس کا سر کاٹ لو گے؟ یہ بھی تو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے جہاں تم نے پیشاب کر دیا ہے. صحابہ فرماتے ہیں حضور کہتے جا رہے تھے, وہ یہودی شخص حضور کو ایسے دیکھ رہا تھا. جب حضور کی گفتگو مکمل ہو گئی اس نے کہا لوگوں جب باتیں اتنی اچھی ہے تو انسان کتنا اچھا ہوگا. اس نے کہا کلمہ پڑھتا ہو اور کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آتا ہو. میرا امام فرماتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اے اس اچھے سے اچھا. بات آ گئی ہے تو سن لے ذرا. حضور ہیں کسی جنگ سے واپسی ہے, بس اسی پر اپنا پیغام کمپلیٹ کرتا ہوں اور آپ سب سے ملتمس اور گزارش کر کے جاتا ہوں کہ آپس میں محبت الفت اپنے درمیان آپ اتحاد پیدا کریں. غور کریں حضور ہیں کسی جنگ سے واپسی, کسی غزوے سے واپس آئے. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور نے شرکت کی. اللہ کے نبی کسی غزوے سے واپس آئے, حضور ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. جو صحابہ حضور کے ساتھ میں تھے وہ ضرورت کے تحت چلے گئے. حضور کی تلوار ذوالفقار بغل میں رکھی. ذوالفقار کا نام سنا ہے آپ نے؟ کون سی تلوار ہے ذوالفقار؟ وہ ایسی تلوار ہے جس کے بارے میں کہا گیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, یعنی حضرت علی جیسا بہادر کوئی نہیں آیا ہے اور ذوالفقار جیسی تلوار بھی کہیں نہیں آئی ہے. حضور نے یہ تلوار حضرت علی کو عطا کی تھی اور حضرت علی نے یہ تلوار امام حسین کو دی تھی اور اسی تلوار سے امام حسین نے یزیدیوں کے سر کربلا میں قلم کر دیے تھے. ذرا غور کریں وہ تلوار حضور کے بغل میں رکھی. حضور نیند کے آغوش میں ہے. ایک شخص آیا ہے اس نے حضور کے بغل سے تلوار اٹھا لی ہے, غیر مسلم ہے, ہاتھ میں تلوار کو لیتا ہے, مضبوطی سے پکڑتا ہے اور آواز دیتا ہے, کہتا ہے محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور کی آنکھ کھلی. حضور نے فرمایا اللہ بچائے گا. جب اس نے یہ سنا اس پر ایسی ہیبت اور کپی تاری ہوئی, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. حضور نے تلوار اٹھا لی اور حضور نے فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے کہا کلمہ پڑھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں پڑھوں گا. حضور نے کہا گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا محمد جان لینی ہے لے لو لیکن تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانوں گا. حضور مسکرائے ہیں اور حضور نے کہا جا تو مجھے قتل کرنے آیا تھا, میں اپنی جان کے دشمن کو معاف کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا سن تو مجھے قتل کرنے آیا تھا, میں اپنی جان کے دشمن کو معاف کرتا ہوں. اور یقین فرماتے لوگوں جب وہ شخص اپنے قبیلے میں واپس گیا ہے, اپنے قبیلے میں جب اس نے حضور کے اخلاق کی بات بتائی ہے تو صرف وہ شخص نہیں اس کا پورا کنبہ پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کر کے حضور پر ایمان لے آیا ہے. میرا امام فرماتا ہے سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے اے اس سچے سے سچا. دیکھیں یہ حضور ہیں جن کی بارگاہ میں آپ جائیں گے. انہوں نے کس کو معاف کیا؟ اپنے دشمنوں کو معاف کیا. دیکھیں بتقاضۂ بشریت بہت سے لوگوں سے ہم سب کا اختلاف ہوتا ہے, کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے, لیکن معاملہ وہاں ہوتا ہے جہاں چھوٹی چھوٹی بات پر ہم زندگی چھوڑ دیں. آخری پیغام کھیت کھلیان کو لے کر کے, کھیتوں میں میڑ کو لے کر کے, کھیتوں کے بٹوارے کو لے کر کے, خاندان میں رشتہ داری کو لے کر کے, کہتے ہیں پوری زندگی نہ تمہارا چہرہ دیکھیں گے, نہ تمہیں اپنے در پہ بلائیں گے, نہ تمہارے گھر پہ آئیں گے. جاؤ موت زندگی ہم نے تم کو چھوڑ دیا. اور کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو چھوڑ دیا اور جن کا تعلق تم سے ہے ان کو بھی چھوڑ دیا, اور جو تم سے تعلق رکھے گا ان کو بھی چھوڑ دیں گے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہتے ہیں کہ سنو کل تمہیں قیامت کے دن دیکھ لیں گے. یہ میری ماں بہنیں بھی توجہ کریں, ان کے اختلافات بھی بہت رہتے ہیں اور سب سے زیادہ اختلافات انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ذرا غور کر لیں آپ, تھوڑی سی بات پہ اختلاف ہو جائے, بھائی بھائی کا, بھائی بہن کا, ماں باپ کا, آپس میں بچوں سے اختلاف ہو جائے, بچوں کا, بھائیوں سے آپس میں اختلاف ہو جائے, بھائی بہن کا اختلاف ہو جائے, پڑوسی سے اختلاف ہو جائے, آپ کہتے ہیں پوری زندگی تمہارا منہ نہیں دیکھیں گے, آپ کہتے ہیں کل قیامت کے دن دیکھ لیں گے. امام راضی فرماتے لوگوں سنو اپنے معاملات کو قیامت کے دن پہ نہ چھوڑا کرو, اس لیے
لیے قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن تم اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاؤ گے، کسی اور کو کیا دیکھو گے۔ امام راضی فرماتے ہیں اس دن اللہ کی ایسی ہیبت لوگوں پر طاری ہوگی کہ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، اللہ نبیوں سے فرمائے گا کیا میں نے تم کو نبی نہیں بنایا تھا؟ تو انبیاء عرض کریں گے اے اللہ آج ہمیں یاد کچھ نہیں آتا ہے، بس اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ امام راضی فرماتے لوگوں اپنے معاملات کو قیامت پہ دن پہ نہ چھوڑا کرو، اپنے معاملات کو دنیا میں ہی حل کر لیا کرو۔ حضور فرماتے سنو جو آپس میں دنیا میں اختلاف رکھے، اور آگے اللہ کے نبی فرماتے سنو مومن کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ روٹھا ہوا رہے۔ حضور فرماتے مومن کی یہ نشانی ہے کہ 3 دن گزرنے سے پہلے پہلے وہ اپنے مومن بھائی سے بات کرے گا اور اپنے اختلافات کو وہ ختم کر دے گا۔ 3 دن کیا، آج تو 30 سال تک اختلاف چلتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، 30 سال تک اگل بگل میں گھر ہے لیکن کبھی ایک دوسرے کے یہاں جانا بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے، ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر دو مومن بھائی کا آپس میں اختلاف ہو جائے اور وہ ایک دوسرے سے اختلاف کو ختم نہ کریں، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب میں کوثر کا جام پلا رہا ہوں گا، حضور فرماتے ہیں جام پلانا تو دور کی بات، میں اس کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ کس کی طرف؟ حضور فرماتے جو آپس میں اختلاف کر کے گیا، لڑ کے جھگڑ کے گیا ہے، ذرا غور کریں دیکھیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ آپ نماز نہیں پڑھتے یہ حقوق اللہ ہے، آپ روزہ نہیں رکھتے یہ حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو آپ کو عذاب دے۔ لیکن ایک ہوتا ہے حقوق العباد، اگر آپ نے کسی کو ناراض کیا ہے، بے وجہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، حضور فرماتے جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے تب تک اللہ رب العزت آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس وقت تمہیں جنت نہیں دے گا جب تک وہ بندہ اپنی طرف سے تمہیں معاف نہ کر دے۔ بس آخری گزارش کرتا ہوں، دیکھیں اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا آپس میں کسی نہ کسی سے اختلاف ضرور ہوگا۔ آج یہاں میری گفتگو کا بس آخری پہلو آپ سن کر کے جائیں اور عمل کر لیں اور یہ سوچ کے یہاں سے اٹھے کہ آج جس سے بھی اب تک اختلاف رکھا لیکن آج کے بعد اختلاف نہیں رکھیں گے، اپنا اختلاف ہم ختم کر دیں گے۔ اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ آخری ہم سب کی ملاقات ہو۔ میں تو ہر تقریر اپنی آخری سمجھ کے کرتا ہوں اور یہ عقیدہ ہمیں حضور کی ذات سے ملا۔ ذرا دیکھیں اللہ کے نبی آپ گئے اور حضور نے استنجا فرمایا ہے اور وہیں حضور نے تیمم کیا، واپس آئے پانی سے وضو کیا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور جب پانی موجود تھا تو استنجے کے بعد آپ نے تیمم کیوں فرمایا؟ تو حضور کا جملہ آپ سنیں، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں وہاں سے یہاں تک آ سکوں، پانی تک پہنچ سکوں، ہو سکتا ہے اللہ اس کے درمیان مجھے موت دے دے۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں باوضو ہو کر کے۔ اور یہاں تو آپ پوری زندگی کا معاملہ بنائے بیٹھے۔ دیکھیں بہت سے لوگ راتوں میں سوتے ہیں اور صبح آنکھ نہیں کھلتی، اعلان ہوتا ہے مسجد سے فلاں بندے کا انتقال ہو گیا، وہ شام میں کسی کے انتقال کی خبر پڑھ کے سوتے ہیں لیکن بستر پہ مردہ پائے جاتے ہیں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کوئی ہے جو اس میں بتا سکے کہ 100 سال کے بعد آپ میں سے کوئی یہاں موجود رہے گا؟ کوئی نہیں ہے نا۔ موت آنی ہے، مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے تو اس طرح دنیا سے جاؤ کہ آپ مر کے قبر میں بھی چلے جاؤ تو لوگ آپ کو یاد رکھیں، جب آپ کا نام آئے تو لوگ کہیں انسان بڑا اچھا تھا، جب آپ جائیں تو آپ کے اپنے بھی روئیں اور بیگانے بھی روئیں۔ اس طرح عمل کر کے آپ کو جانا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور ذرا اسے دل کے کانوں سے آپ سن لیں اور اس پر عمل کر لیں، اور جس کا بھی آپس میں اختلاف ہے یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے اپنے اختلافات کو آپ ختم کر دیں۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا ہوں جو آپس میں اختلاف رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میرے پاس آؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر کے آؤ۔ حضور فرماتے ہیں اگر میری بارگاہ میں پہنچو تو ایک دوسرے کے لیے حسد کو نکال کر کے آؤ، کینے کو نکال کر کے آؤ۔ ذرا آپ حدیث سنیں، اللہ کے نبی صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضور نے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی ہے اور حضور صحابہ سے فرماتے نماز فجر کے بعد حضور فرماتے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم میں کون ہے ایسا جس کی نیکیوں کو میں نے مدینے سے لے کے عرش تک دیکھا ہے؟ جب حضور نے کئی مرتبہ فرمایا ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی شاید میری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے اور اللہ نے مجھے مدینے سے لے کے عرش تک نیکیاں عطا کر دی ہے۔ حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، صحابی کھڑے ہو گئے۔ توجہ آخری بات، سارے لوگ توجہ کریں اور ایک مرتبہ محبت سے سارے لوگ مل کے بولے سبحان اللہ۔ توجہ ہے، آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ بولے محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ جو ادھر چیئرمین نظر آتے ہیں آپ بھی بولتے سبحان اللہ، آپ بولیں گے سبحان اللہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ توجہ ہے، بس اس حدیث کو آپ سنیں۔ حضور نے فرمایا صحابی کھڑے ہو جاؤ،
جب حضور کے صحابی کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا کون سی نیکی تم نے کر لی جس کی بنیاد پر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں مدینے سے لے کے، دیکھیں مدینہ اور عرش کے درمیان کتنی دوری ہے، جو آپ کو نظر آتا ہے ابر یہ نہیں، جب فلائٹ اس کے اندر جاتی تو اس کے اوپر اور نظر آتا ہے، اس کے اوپر اور 7 طبقات ہیں۔ حضور نے فرمایا کہا عرش معلیٰ سب سے آخری تک، حضور نے فرمایا وہاں تک اللہ نے اسے نیکی دے دی۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور ابھی جو رات گزری ہے میں اس رات پہ اپنے گھر پہ تھا، حضور میرے دل نے یہ چاہا کہ میں اللہ کی راہ میں کچھ دے دوں، حضور میں نے گھر میں چاروں طرف تلاش کر لیا، حضور غربت کا یہ عالم ہے کہ اناج کا ایک دانہ تک نہیں تھا حضور جسے میں اللہ کی راہ میں دے دیتا، حضور میں نے خوب تلاش کیا، پھر رویا، اور رونے کے بعد میں نے تازہ وضو کیا، جانماز بچھائی اور 2 رکعت نماز میں نے اللہ کی بارگاہ میں پڑھی اور ہاتھ اٹھا کے عرض کیا اے اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے مولا میں تیرے نام پہ کچھ دے دوں، اللہ دل یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے نام پہ کچھ صدقہ کر دوں، مگر اللہ غربت کا یہ عالم ہے کہ میرے گھر میں اناج کا ایک دانہ تک نہیں ہے، اے اللہ میں کرتا یہ ہوں کہ اب تک جتنے لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے میں سبوں کو تیرے نام پر معاف کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے میرے صحابی سن، تیری یہی نیکی جو تو نے لوگوں کو اللہ کے نام پہ معاف کر دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبول ہو گئی ہے کہ اللہ نے تجھے مدینے سے لے کے عرش تک نیکیاں عطا کر دی ہے۔ سنت مصطفیٰ یوں ادا کیجئے اپنے دشمن کے حق میں دعا، اختلافات کو ختم کریں۔ بس چلتے چلتے ایک آخری گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ کس کی پابندی کریں؟ نمازوں کی پابندی کریں۔ حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یاد رکھیں آپ کی قبر میں نہ ہم آئیں گے، نہ قاری عارف صاحب آئیں گے بچانے، نہ یہ علماء آئیں گے، آپ کو اپنا حساب و کتاب خود دینا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو نماز پڑھ کے گیا اس کی قبر روشن ہے، اور حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں سنو، جس کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا روز محشر کی جاگ اداس بوت اولیں پوشش نماز بوت۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جس تعلق سے ہوگا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جو نماز پڑھ کے گیا ہے پھر وہ بچ گیا، اور جو نماز چھوڑ کر کے گیا ہے حضور فرماتے ہیں پھر اس کی ایسی گرفت اور ایسی پکڑ کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ذرا غور کر لیں، دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، آپ روزوں کی پابندی کریں، اگر زکوٰۃ آپ پر فرض ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں، روزے کا اہتمام کریں، تراویحوں کا اہتمام کریں، اور آپ پر اگر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ اپنی زندگی کو اس طرح آپ اس رمضان المبارک میں گزاریں اور اس طرح رمضان کا استقبال کریں کہ پورا سال جتنے گناہ آپ سے ہوئے ہیں اللہ اس رمضان میں آپ اس طرح عبادت اللہ کی بارگاہ میں کریں کہ اللہ آپ کی عبادت کو دیکھ کر کے پورے سال کے گناہوں کی اللہ مغفرت فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے حضرات بھی مرد اور خواتین زیارت حرمین شریفین طیبین کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان کی زیارت کو قبول فرمائے، ان کے عمرے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور اللہ ان کے گناہوں کو مٹائے۔ جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کو رچایا سجایا بسایا اللہ ان کی محنت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بس اس شعر کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلدبا ہے ہر ایک قادری کے لیے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر۔